بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج سینٹ میں اپوزیشن کے ایک ممبر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ حالانکہ اپوزیشن دو گروپوں میں تقسیم تھی، اس کے باوجود ان کی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ اس قرارداد کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز میزریبلی فیلڈ ٹو ویکسینیٹ دا جنرل پبلک اینڈ ہیز اونلی پریورٹائز دی ویکسینیشن آف سینئر سٹیزنز اینڈ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ان دی کنٹری۔ کیا اس پر کوئی آپ ریئیکشن دینا پسند کریں گے کہ سینٹ کی جو قرارداد ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ عام پبلک کو، جنرل پبلک کو ویکسینیشن فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، صرف سینئر سٹیزنز کو دی جا رہی ہے؟ بڑی سادہ سا جواب ہے جی اس کا۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا the numbers speak for themselves۔ جو اعداد و شمار ہیں وہ کچھ اپنا ہی ان کا میوزک ہوتا ہے، تو کسی کلیم یا کاؤنٹر کلیم کی بجائے ذرا ہم فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 1 ملین کے قریب 9 لاکھ سے اوپر تجاوز کر گئی فگر، جو 1 ملین ڈوزز ویکسین کی لگ چکی ہیں۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ پرائرٹائز ہم نے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کو کیا، پھر ہیلتھ کیئر ورکر کو کیا، اور پھر سینئر سٹیزن کو۔ یہ وہی پرائرٹی ہے جو دنیا بھر میں استعمال ہوئی ہے، یہ کوئی ہم نے الگ سے ایجاد نہیں کی، اسی روش میں، اسی سیکوینس میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، اب اگلا قدم اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ آنکھوں یا یہ ملینز کی تو بات نہیں ہے، تو ٹینز آف ملینز کی بات ہے، بلکہ 100 ملین کی بات ہے۔ سو ابھی سفر آگے جاری ہے، لگاتار اور ویکسینز آ رہی ہیں، فراہمی ہو رہی ہے، ہم خریداری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نمبر بھی ہم کیچ اپ کر جائیں گے۔ اس میں اگر تاخیر یا تعطل یا ایک تھوڑا سا گیپ آیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک بہت اہم اور کریڈیبل سورس جو تھی کوویکس، اس کی جو حصولی ہے وہ وقت پہ نہیں ہو پائی، اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن جو تھوڑا سا اگر کہہ لیں ہکپ صرف اس وجہ کا ہے، ورنہ ہمارے تمام ملک میں بڑے افیکٹولی اور بڑے پازیٹیو رسپانس کے ساتھ ہمارے سٹیزنز ویکسینز لگوا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ایج کے گروپ میں نیچے آتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی چند دن پہلے ہم 65 پلس کو واک ان کر دیا، پہلے 70 کو تھا، تو انشاءاللہ یہ فگر آگے ہم ایج وائز نیچے آتے جائیں گے اور یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی جو ریزولوشن ہے سینٹ کی، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رشین ویکسین ہے اسپوٹنک، اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس جو ہے وہ پاکستانی کرنسی میں 1500 روپے ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 8400 روپے کی 2 ڈوزز جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بہت زیادہ قیمت ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین یا کوئی بھی میڈیکل جو چیز ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ سستی ہے، بلکہ مفت ہونی چاہیے، خاص طور پہ پبلک ہیلتھ انٹرونشن۔ اسی حساب سے ہماری جو گورنمنٹ پروکیورڈ ویکسین ہے یہ تو فری ہے، آپ مخیر ہیں یا نہیں ہیں، آپ امیر ہیں غریب ہیں، ہر صورت آپ کو فری ویکسین مل رہی ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن چارج بھی کوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ فری ہی ہے۔ اب چند لوگوں کے لیے اگر یہ پرائیویٹلی آ گئی ہے تو وہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس پہ زیادہ کچھ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ اس وقت یہ معاملہ سب جوڈس ہے، کورٹ کے پاس ہے، کورٹ نے اپنی وزڈم میں ایک فیصلہ کیا ہے، ہمیں اس کو فی الحال رسپیکٹ اسی طرح کرنی چاہیے جیسے کیا کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جن لوگوں نے یہ منگوائی ہے اسپوٹنک، مثلا اسلام آباد میں IDC والوں نے منگوائی، تو 24-25 لاکھ افراد کی آبادی ہے اسلام آباد شہر میں، صرف انہوں نے 900 ڈوزز منگوائی ہیں اور وہ 1-2 دن میں ختم ہو گئی ہیں، تو اس کی امپورٹ کی اجازت بڑی لمیٹڈ ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے زیادہ اسپوٹنک کی ڈوزز زیادہ تعداد میں امپورٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے؟ عامر صاحب، ہماری طرف سے تعداد پہ کوئی پابندی یا کیپ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے، اور یہ آپ نے بڑی اچھی اور زبردست بات کر دی، بات یہ ہے کہ ایون جب ایک پرائیویٹ امپورٹر جو اس پہ بہت شور ہوگا تھا کہ جی ان کو اجازت دی جائے، لانے دیجیے، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو گلوبل فراہمی ہے نا، جو اویلیبلٹی ہے، وہ اس وقت اتنی آسان نہیں ہے، تو جو ان کو مل گئی وہ لے آئے، شاید اور بھی لے آئے، اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایڈیشنل جیسے کہتے ہیں پروکیورمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم پرائیویٹ پروکیورمنٹ تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہے جی، میں اس کی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کسی کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے کسی ایسے ملک جہاں کے ویکسین کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اب وہ اس کی عمر کی باری شاید کئی ہفتوں کئی مہینوں تک نہ آئے، اس صورت میں اگر وہ پرائیویٹ پروکیور کر کے لگوانا چاہیں، یا کوئی بزنس مین ہے وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو یہ ایک الگ کیس ہے، اس محدود سچویشن کے لیے یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان کی عمومی پاپولیشن ہے اس تک ویکسین پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم وہ سمجھتے بھی ہیں اور ہم وہ پہنچائیں گے،
اور جو وبا کی کمر توڑنے کے لیے ایک اہم جز ہے وہ تھوڑی سی ویکسین سے نہیں ہوگا، وہ ٹینز آف ملینز آف ڈوزز سے کم پہ نہیں پہنچے گا، وہ ہم نے پہنچنا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. اور وہ یہ کہہ رہے تھے آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان کے ہر شہری کو اینٹی کرونا ویکسین جو ہے یہ اس کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور وہ پرائیویٹ امپورٹرز جو کہ سپوٹنک یعنی کہ رشین ویکسین کو امپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی مزید یہ ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور اس سلسلے میں حکومت کو جلد از جلد یہ فیسلٹی جو ہے وہ تمام وہ لوگ جو کہ صاحب استطاعت ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ امپورٹ کی اجازت دینی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.